بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں فروخ بھٹی اور آج ہم بات کریں گے جو بجٹ کے حوالے سے بجٹ تو پیش کر دیا گیا، اب پاس ہوگا یا نہیں، یہ واللہ عالم پاس کیسے ہوگا، کون کروائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے وہ اپنے تحفظات کا جو ڈرامہ رچایا ہوا ہے، پیپلز پارٹی کے ایک فون کی مارے، ایک کال کی مارے، 30 سیکنڈ کی ایک کال اور پیپلز پارٹی لام لیٹ اور جی حضوری پر آ جائے گی اور لام لیٹ ہو جائے گی۔ تو آج تک تو ابھی تک پیپلز پارٹی اڑی ہوئے بلاول بھٹو شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے، وہ بھی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی، اور اخبارات کے مطابق اور خاص کر جیو کے مطابق اور ڈان کے مطابق تو وہ بالکل خوشگوار ملاقات ہوئی ہے، اور بلاول بھٹو صاحب کے جو تحفظات ہیں وہ شہباز شریف نے اسی وقت مان لیے کہ آپ آئیں بجٹ پاس کروائیں، ہم آپ کے مطالبات مانتے ہیں۔ تو میں صرف اور صرف آپ کے پاس چند بنیادی چیزیں رکھنی ہیں۔ 1948 کا پہلا بجٹ اور 2024 کا جو حالیہ بجٹ پیش ہوا ہے، اس پر میں نے تھوڑی سی چیزیں ہیں وہ جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ پاکستان کے وزیر خزانہ میاں محمد اورنگزیب صاحب نے قومی اسمبلی میں مالی سال 2024 اور 25 کا جو بجٹ پیش کر دیا ہے، اس موقع پر نہ جانے کیوں ذہن میں یہ خیال آیا کہ پاکستان کا پہلا بجٹ کیسا تھا اور اسے کب پیش کیا گیا۔ ہمارے ملک کا پہلا بجٹ فروری 1948 میں اس وقت کے وزیر خزانہ ملک غلام محمد نے تیار کیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی میں پیش کیا جانے والا یہ پہلا اور آخری بجٹ تھا۔ غلام محمد بعد ملک کے گورنر جنرل کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ان کا تعلق نوکر شاہی سے تھا اور وہ بنیادی طور پر اکاؤنٹ کے شعبے سے متعلق تھے۔ یہ ہماری بد نصیبی تھی کہ غلام محمد آگے چل کر پاکستان کے طاقتور ترین حاکم بن گئے۔ انہوں نے دستور ساز اسمبلی توڑ دی، جسے اسپیکر مولوی تمیز الدین خان نے سندھ چیف کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ چیف کورٹ نے ان کی اپیل منظور کر لی اور گورنر جنرل کے فیصلے کو کل عدم قرار دے دیا۔ وفاقی حکومت نے اس وقت کی فیڈرل کورٹ یعنی سپریم کورٹ میں سندھ چیف کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کر دیا۔ جسٹس منیر پر مشتمل بینچ نے چیف کورٹ کے تاریخی فیصلے کو ختم کر کے حکومت کی اپیل منظور کر لی۔ اس طرح پاکستان کی تاریخ کا وہ سیاہ دور شروع ہوا جس میں ریاست کے اقتدار پر بیوروکریسی، ان کے حامی بڑے جاگیردار اور سیاستدانوں اور ایوب خان کی شکل میں فوجی اشرافیہ کا اس وقت قبضہ تھا۔ اعلیٰ عدالت نے اس ضمن میں ایک کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اس عدالتی فیصلے کے بعد اعلیٰ عدلیہ نے ہمیشہ فوجی آمروں اور غیر جمہوری طاقتوں کی حمایت کی۔ یہ سلسلہ کب ختم ہوگا، اس بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ بات پاکستان کے پہلے بجٹ کی ہو رہی تھی اور نہ جانے بات کہاں سے کہاں تک نکل گئی۔ اب پہلے بجٹ پر اور اس کے بعد حالیہ بجٹ پر آئیں گے کہ حالیہ بجٹ میں کیا کچھ ہوا اور اس میں جو پہلا بجٹ تھا اور حالیہ بجٹ میں کتنا فرق ہے۔ بہرحال ریکارڈ درست رکھنے کے لیے یہ حقیقت ضرور بیان کر دی جائے کہ اگر جسٹس منیر احمد خان کی جانب سے یہ فیصلہ نہ کیا جاتا تو مشرقی پاکستان بھی آگے چل کر اپنی راہیں ہم سے کبھی بھی جدا نہ کرتا، اور یہ بجٹ کی وجہ سے جو راہیں جدا ہوئی تھی وہ بھی اسی وجہ سے ہوئی۔ ملک کے پہلے بجٹ کے بارے میں جان لیا جائے کہ یہ بھی خسارے کا بجٹ تھا جس میں 10 کروڑ روپے کا خسارہ ظاہر کیا گیا تھا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے 2024 کا جو بجٹ منظوری کے لیے ایوان کے سامنے رکھا ہے، اس بجٹ کا خسارہ 8,500 مطلب 8500 ارب روپے تک جو ہے پہنچ چکا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہیے کہ ہم نے قومی آمدنی بڑھانے کی بجائے قومی خسارہ بڑھانے میں غیر معمولی کارکردگی کا ریکارڈ جو ہے وہ قائم کر دیا ہے میاں محمد اورنگزیب صاحب نے اور شہباز حکومت پی ڈی ایم سرکار نے۔ رجیم چینج کے بعد جس طرح ملک میں مہنگائی ہوئی، غریب آدمی کی زندگی کو مشکل سے مشکل تر کیا گیا، اور آج بھی غریب آدمی، سفید پوش آدمی زندگی گزارنے سے، 2 وقت کی روٹی کھانے سے کتنا اکتاٹ کا شکار ہے، کتنی مشکلیں اسے درپیش آتی ہیں، اس کا خمیازہ جو ہے وہ آج کے سیاستدانوں کو، آج کے حکمرانوں کو اور جو رجیم چینج کے پیچھے جو طاقتیں تھیں ان کو آخر ایک دن ضرور بھگتنا پڑے گا۔ ملک کے پہلے بجٹ میں خسارہ پورا کرنے کے لیے کچھ ٹیکس عائد کیے گئے تھے۔ شکر، تمباکو، بیڑی اور حقے پر بھی ٹیکس لگایا گیا تھا پہلے بجٹ میں۔ اس کے علاوہ مٹی کے تیل، پٹرول پر بھی ٹیکس میں اضافہ کیا گیا۔ اس زمانے میں کاٹن اور کھالیں برآمد کی جاتی تھی، ان پر بھی برآمدی ڈیوٹی جو ہے وہ عائد کی گئی۔ سب سے دلچسپ اضافہ پوسٹ کارڈ کی قیمت میں ہوا تھا، اس پر غلام محمد صاحب نے ٹیکس لگا دیا جس کے بعد سے 2 پیسے کا پوسٹ کارڈ 3 پیسے کا ہو گیا تھا۔ حالیہ بجٹ میں بجائے اس کے کہ ٹیکس کم کیے جائیں، تقریباً ہر چیز پر ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے۔ بڑھایا کیوں گیا ہے؟ وہ اس لیے کہ انہوں نے اخراجات کم نہیں کرنے اور جو برکس انہوں نے غریب عوام کا نکالا ہے وہ مزید چاہتے ہیں، ان کو مزید جو ہے خو کی گہرائیوں تک پہنچایا جائے۔ غریب اس ملک میں کیوں کہ یہ ملک تو امیروں کا ہے، امیر جانے اور یہ ملک جانے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ ملک میں پہلے بجٹ کا کل تخمینہ جو ہے 99 کروڑ روپے تھا اور موجودہ بجٹ کا تخمینہ جو ہے 18,877 ارب روپے لگایا گیا ہے۔
پاکستان کے پہلے اور موجودہ بجٹ کے اس سرسری اور انتہائی مختصر جائزے سے یہ حقیقت جو ہے عیاں ہوتی ہے کہ 1948 سے لے کر 2024 تک ہم نے اپنے بجٹ کا خسارہ بڑھایا ہے۔ نفع بخش بجٹ آج تک پہلے بجٹ سے حالیہ بجٹ تک نہ پیش کیا گیا، نہ ان کی لوگوں کی ان کی اوقات ہے۔ ان کی کل اوقات یہ ہے کہ غریبوں کو کیسے لوٹنا ہے، ان کا خون پسینہ کیسے نچوڑ کر ہم نے اپنے اکاؤنٹ بننے، اپنے لیے عیاشیاں جو مزید بڑھانی ہیں اور اپنے لیے آسانیاں ہم نے کیسے فراہم کرنی ہیں۔ سوچیں 1948 میں جو خسارہ محض 10 کروڑ روپے تھا وہ 2024 میں 8500 ارب روپے تک جا پہنچا ہے۔ یہ اشاریہ کیا ظاہر نہیں کرتا کہ ہم نے 75 سالوں میں آمدنی کے مقابلے میں اپنے اخراجات اتنے بڑھا لیے ہیں کہ اب اس پر قابو پانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس صورتحال کی قیمت سب سے زیادہ ملک کی غریب عوام کو ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ حالیہ بجٹ کو منظور کرنا سب کی مجبوری ہے، کیونکہ ایسا کرنے کے سوا کوئی اور اس کے علاوہ چارہ نہیں۔ اور یہ بجٹ کس نے بنا کے دیا؟ یہ محمد اورنگزیب صاحب، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کچھ اراکین کہہ رہے تھے کہ یہ بجٹ جو ہے وہ پہلے سے بنا کر میاں محمد اورنگزیب صاحب وفاقی وزیر خزانہ ان کے تھما دیا گیا، صرف انہوں نے اسمبلی میں پارلیمنٹ ہاؤس میں صرف اور صرف اس بجٹ کو پڑھا ہے۔ ماہرین اپنے تجزیہ پیش کریں گے، بجٹ کی منظوری کے بعد سارا شور تھم جائے گا اور ہم ایک دوسرے کے خلاف دشنام ترازیوں میں دوبارہ وہ مصروف ہو جائیں گے جب یہ بجٹ پاس ہو جائے گا۔ اور ایک میں آپ کو یہاں پر وہ رات سید حسن مرتضیٰ، غالباً مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں، میں پروگرام دیکھ رہا تھا، اس میں کس پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے بات کی کہ ہمیں ایک دوسرے سے لمٹ میں رہنا چاہیے اور اتنا نہ ہو کہ کل کو میڈیا ہم دونوں کو شرمندہ کرے۔ اور جس طرح الیکشن کے دوران، الیکشن مہم کے دوران جس طرح بلاول بھٹو کو، شہباز شریف کو تانے اور دشواریاں، دشنام ترازیاں کی، اس طرف نون لیگ نے کی، آج بھی یہ اکٹھا بیٹھنا انہوں نے اپنے گریبان میں جھانکا نہیں، اس لیے اکٹھے بیٹھیں کہ ان کو آپس میں مفاد تھا اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور باقی جو جماعتیں ایم کیو میں ہے اس کا اپنا مفاد تھا، اس لیے یہ بیٹھے ہیں، اکٹھے بیٹھے ہیں۔ اور آج بھی پی ڈی ایم 2 کا جو فارمولہ ہے وہ اپنایا جا رہا ہے، اور اب یہ فارمولہ جو ہے جنہوں نے بنایا اور جو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ اس بار نہیں ہوگا۔ اب 2024 ہے، اب 1998 نہیں، 2001 نہیں، 2004 نہیں۔ اس بات پر غور کرنا ہوگا بجٹ کا خسارہ بڑھانے اور اشیاء و خدمات پر ٹیکس لگانے اور قرض لے کر خسارہ پورنے کرنے کی جو روش جاری ہے اسے کس طرح بتدریج ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کا کیا ضمانت ہے کہ اگلے مالی سال کا بجٹ خسارہ آج کے مقابلے میں کافی کم ہو جائے گا؟ اگلے مالی سال حالیہ مالی سال کے مقابلے میں کم قرض لیں گے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ 1000 ارب روپے کا سالانہ خسارہ کرنے والے سرکاری ادارے اپنا خسارہ کم کر سکیں گے؟ یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے اور یہ سب کے لیے سوالیہ نشان بھی ہے۔ سرکاری ادارے اپنا خسارہ کم کر سکیں گے؟ کیا اربوں روپے کے نقصان سے بچنے کے لیے نجکاری کے مسئلے پر سیاسی اور انتظامی اتفاق رائے پیدا ہو سکے گا؟ آئی ایم ایف کے جس پروگرام کی خاطر ہم اس قدر مشکل بجٹ پیش کر رہے ہیں، کیا اس پروگرام کی تکمیل کے بعد آئی ایم ایف کی چنگل سے ہم آزاد ہو جائیں گے یا نہیں؟ یہ بھی بنیادی اور بڑا اہم سوالیہ نشان ہے ان تمام کرداروں پر جو آج وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور غریب کی زندگی مشکل در مشکل کر رہے ہیں۔ جواب ہے، اور وہ یہ پاکستان کی معیشت آئندہ آنے والے سالوں میں تیزی سے ترقی کرتی ہوئی 8% کی شرح نمو حاصل کر لے۔ ایسا کرنا ناممکن نہیں، دنیا میں کساد بازاری ہے، لیکن ہمارے پڑوسی ممالک جو ہیں کساد بازاری کا شکار نہیں ہوئے، ان کا شمار سب سے تیز رفتار ترقی کرنے والے ملکوں میں ہوتا ہے۔ اگر ہمارے پڑوسی ملک مشرقی ایشیا، خلیج اور افریقہ کے بہت سے ملک ترقی کے جو پورے اہداف ہیں حاصل کر سکتے ہیں تو ایسا کرنا ہمارے لیے کیوں ممکن نہیں ہو پا رہا؟ وہ سب آپ جانتے ہیں کہ ہم ترقی کیوں نہیں کر رہے۔ ہماری اشرافیہ بہت مزے اٹھا چکی، اب اس کے تمام ٹیکس استثنا ختم کر دیے جائیں، جو ادارے مسلسل خسارے میں انہیں بند یا فروخت کر دیا جائے، ان میں کام کرنے والے لوگوں کو متبادل روزگار جو ہے وہ فراہم کیا جائے۔ اب غیر پیداواری اور انتظامی اخراجات میں کمی لائی جائے گی یا نہیں؟ اب آ جاتے ہیں جو موجودہ جو بجٹ ہے اس پر، اس میں جو 2 نمبری کی گئی، جیسے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جس طرح میاں محمد اورنگزیب کو یہ جو بجٹ ہے بنا کے دیا گیا، صرف اور صرف اسمبلی میں انہوں نے پڑھا ہے، وہ پیش کیا ہے۔ اب وہ جنہوں نے بنا کے دیا ہے، جنہوں نے پڑھوایا ہے، جو میاں محمد اورنگزیب صاحب کو لے کے آئے، وہ بجٹ پاس بھی کروا لیں گے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ 1948-49 کے بجٹ سے لے کر 2024-25 کے بجٹ کا مختصر موازنہ ہمارے سامنے ہے۔ خسارہ نہ بڑھائیں، معیشت کی شرح جو ہے نمو بڑھائیں، مشکل سیاسی اور معاشی فیصلے کریں، علاقائی اور عالمی تعاون اور اشتراک سے آگے بڑھیں۔ جس مشکل میں ہم گرفتار ہیں اس سے نکلنا ممکن ہے، شرط صرف یہ ہے کہ اگر ہم نکلنا چاہیں تو۔ یہ کون نہیں نکلنا چاہتا؟ جو خسارے بنائے جا رہے ہیں، جو ایک غریب آدمی کی زندگی مشکل سے مشکل تر کی جا رہی ہے، اس کے سامنے کون کون کردار ہے، اب عوام اس کو واضح دیکھ چکی ہیں۔ تو اس بجٹ سے بھی غریب آدمی کی زندگی آسان نہیں، مشکل ضرور کی جائے گی۔ فی الوقت کے لیے مجھے اتنا ہی
فی الوقت کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔